جی السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ نیوز یو کے۔ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر کوشش کرتا ہوں کہ میں انفارمیشن کے لیے کوئی ویڈیو بناؤں، اور ویسے تو میرا آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب اور ٹک ٹاک۔ پلیز سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک ندیم بٹ کے نام سے۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے کہ میں بہت سارے ایسی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، واٹس ایپ پہ آتی ہیں، یوٹیوب پہ آتی ہیں، ٹک ٹاک پہ آتی ہیں کہ ویزا مل رہا ہے، ویزا آسان ہو گیا ہے، یورپ کے ویزے آسان ہو گئے ہیں، یو کے ویزے آسان ہو گئے ہیں۔ آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آسان ان کے لیے ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں، کیونکہ ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ان کے کچھ لا ہیں جس کے اندر آپ کی کیٹیگری کمپلیٹ آپ کرتے ہیں، اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک کو مل جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی کیٹیگری اس کے ساتھ میچ ہوتی ہو۔ تو اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں جی اتنے بندے وہاں چاہیے، اتنے بندے، بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں۔ دیکھیں، اس جو نیوز کی وجہ سے جو سکیمر ہیں، سکیمر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کے جو سکیمر ہیں نا، یعنی کہ جو فراڈیز ہیں نا، پاکستانی فراڈیز، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ ہر دور میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئی ہیں۔ اس میں چاہے خوشی ہو غمی ہو، ہم لوگوں نے دیہڑی لگانی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے فراڈیے کی، جو سب سے بڑی نشانی ہے نا، وہ کہتا ہے جی بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اس ڈیٹ کے بعد آپ کو نہیں ملے گا، اگر آپ پہلے بکنگ کرا لینا اتنے پیسے دے کے تو ہم آپ کو۔ اب وہ پہلے بکنگ کے لیے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنے بھی وہ لاکھ مانگتے ہیں، ان کو اتنے ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ ہر ایک سے 2 3 لاکھ اکٹھا کر کے نا وہ اپنا اچھا بلا اماؤنٹ بنا لیتے ہیں، 1.5 2 کروڑ آرام سے بزنس دکان ڈال لی اس نے، وہ خود نہیں باہر جانا، انہیں دکان پا لی، انہیں دکان ڈال ڈول کے جناب اپنا انجوائے کمنٹ کر رہا ہے آپ کے پیسوں سے۔ تو اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی وہ ایسے ہوا ایسے ہوا، غلط ڈاکومنٹس پہ غلط انفارمیشن پہ آپ کو ٹرائی کرواتے ہیں۔ وہ ویزا ریجیکشن آپ کے پاسپورٹ پہ لگتی ہے، وہ آپ کو آئندہ 5 سال کے لیے بین کر دیتے ہیں، اور وہ غلط ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے کے الزام میں وہ آپ کو دوبارہ ویزا نہیں دیتے، آپ کا نقصان ہوتا ہے، ان کا کچھ نہیں جاتا۔ انہوں نے ٹرائی کرنی ہے، پیسے لینے ہیں، ٹرائی کامیاب ہو یا ناکام ہو، آپ کو ویزا، آپ کے پیسے گئے، آپ کا ٹائم برباد ہوا۔ ٹائم از منی، ٹائم سب سے قیمتی زندگی کا جو واپس نہیں آتا، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹائم کی قدر کریں۔ خالی یہ نہیں ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ اس سے رکھا، 3 مہینے بعد واپس کر دیا۔ وہ جو 3 مہینے کا جو ٹائم ہے نا، اس کتنے پیسے، لاکھ روپیہ کم سے کم پاکستان کی ایک بندہ جو ہے نا کماتا ہوگا، ظاہر ہے۔ اب وہ 3 مہینے کا 3 لاکھ روپیہ اس نے اپنے پاس رکھ کے 3 لاکھ کا اس نے نقصان کیا، اس کو چاہیے 4.5 لاکھ واپس کرے، کیونکہ وہ آپ کا ٹائم برباد کیا۔ اس کو جرمانے کے طور پہ اسے ڈبل ٹرپل پیسے واپس لیں، ورنہ ایسے ٹرائی مت کریں۔ اور امیگریشنز کی جو پالیسیز ہیں یو کے کی، وہ ظاہر میں وکیل تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ وکیلوں کے ساتھ واسطہ ہے میرا، اٹھنا بیٹھنا تعلق ہے، تو ان سے جو باتیں سنی اور سمجھی اور جو دیکھی ہیں تجربے سے، جو میں نے خود فیس کیا ہوا ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ ایک سیدھے راستے سے اپلائی کرتے ہیں، اور تو ویزا آپ کی قسم، سب سے پہلے بات ہے کہ آپ کی قسمت میں ویزا ہے، آپ کی قسمت میں سفر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجنا، کوئی آپ کو دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور اس کے بعد یہ جو باقی جو کیئر ہوم اور ڈیفرنٹ چیزوں کے، میرے اپنے عزیز کیئر ہوم کے ویزے پہ آئے ہیں، بہت سارے اور بھی لوگ آئے ہیں، انڈینز آئے ہیں، اور مجھے دیکھ کے ان کے اوپر تھوڑا سا ترس بھی آتا ہے کہ ان کو یہاں جابز نہیں دیتے ہیں، جابز یہاں پر بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں ان کے لیے یہاں پر۔ وہاں پہ تو وہ پیسے دے کے وعدے کر کے آپ کو ادھر بھیج رہے ہیں، لیکن یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، یہاں کا جو لا ہے، اس کے مطابق تو جاب ملنی چاہیے اس کو، لیکن جاب اس کو نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مالکان جو ہے نا، جنہوں نے ورک پرمٹ ایشو کیا، انہوں نے اپنی داڑھی لگا کے پیسے پوسے لے کر سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ جاب دیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ جاب کی صورت میں سارے پیسے واپس کرنے پڑیں گے، تو ان کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے وہ جاب نہیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جاب جدھر مرضی کرو۔ اب جاب جہاں مرضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ورک پرمٹ جو ہے، وہ کیئر ہوم ہے یا کسی اور جس کنسرن ویزے پہ آپ آئے ہیں،
اس کنسرن ویزے کے اوپر آپ جاب نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ جاب نہیں دے رہا. اب جاب آپ کر رہے ہیں کہیں اور چھپ کے آپ اپنا آپ کی فیملی فل ٹائم الاؤڈ ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں, خاوند بزنس کر رہا ہے یا بیوی بزنس, جو بھی آپ کا جو ساتھ آپ کے آئے ہیں مین اپلیکینٹ کے ساتھ جو فیملی آئی ہے وہ جو مرضی کر سکتے ہیں, وہ ان کا ٹھیک ہے, وہ جہاں مرضی جاب کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جو مین اپلیکینٹ اگر اپنے صحیح ویزا جس کے اوپر آیا اس کے علاوہ کہیں اور جاب کرتا ہے وہ پرابلم میں آ سکتا ہے. اگر وہ پرابلم میں آئے ساری فیملی پرابلم میں آ جائے گی, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ سائلم ہوتا ہے, ایک ایلیگل بندہ ہوتا ہے اس کنٹری میں, وہ کافی سال ایسے ہی گزارا کرتا آخرکار کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے, وہ اپنا کیس سبمٹ کروایا تھا کیونکہ اس کے پاس نا کوئی آپشن نہیں ہوتی ہے نا, پہلے بھی ویزا نہیں ہے, جو پڑھیا گیا تاں بھی نہیں ہے. تو وہ جب کہتے ہیں نا جب کوئی بھی پکڑا جائے ذرا وہ سروائیو کرنے کے لیے وہ فائٹ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کر دیتا ہے. کوئی اس کے حالات دیکھتے ہوئے ویزے لگ بھی گئے ہیں, بہت سارے لگے بھی ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جن کا آلریڈی ویزا ملا ہوا ہے, اب انہوں نے 3 سال کا جو جہاں پہ ان کا ویزا جس کمپنی کے تھرو ویزا لگا ہے 3 سال انہوں نے ٹیکس دینا ہی دینا ہے. 3 سال کے بعد پھر اگلا پھر ایکسٹینشن ہوگی 3 ایئرس کی, 6 ایئرس ہو گئے, لیکن 5 سال پورے کر کے ان کو انڈیفینٹ ان کا ہو سکتا ہے. تو یہ 5 سال جو آپ نے گزارنے ہیں یہ کسی بھی طریقے سے سروائیو کر کے لیگل طریقے سے آپ نے گزارنے ہیں. اور اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے, اتنا آپ 1.5 کروڑ لگا کے ادھر آئے, سارا کام بچے شچے سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان سے ادھر آئے یا انڈیا سے آئے, تو یہاں جاب نہیں مل رہی ہے, وہ آپ نے سروائیو کرنا ہے, یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے. کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پاکستان سے آئے ہیں جن کی انگلش اچھی ہے ماشاءاللہ, وہ چلو ان کا بھی کچھ میک سینس, وہ اچھی جاب کر کے یہاں کما سکتے ہیں. تو لیکن ان کے سروائیول کے لیے نا کچھ ساتھ منی ہونا باقی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں مال مکان کرایہ دار, یہ جو کرایہ پہ دینے والے جو لوگ ہیں, گھر کا جو کرایہ ہے وہ تقریباً بریڈ فورڈ میں اس وقت سٹارٹ فرام 750 سے لے کر 1000 تک کرایہ ہے. اور ایڈوانس بھی وہ لیتے ہیں, 1 مہینے کا ایڈوانس لیتے ہیں. اب یعنی کہ تقریباً آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے کہ 2000 پاؤنڈ جو ہے نا آپ کے جیب میں ہونا چاہیے جب آپ یہاں پہنچے اپنا کرایہ مکان لینا ہے. کیونکہ بجلی کا بل, کونسل ٹیکس, یعنی جسے پراپرٹی ٹیکس پاکستان میں کہتے ہیں, کونسل ٹیکس دینا, بجلی کا بل دینا, مالک مکان کے ساتھ جو زیادہ کرایہ دینا اس کو 750-800 جو بھی اس کا کرایہ طے ہوگا, کم بھی مل سکتا ہے, لیکن ایک ایوریج بتا رہا ہوں آپ کو, یہ آپ کا بیسک خرچہ ہے جو آپ نے یہاں آ کے کرنا ہی کرنا ہے ہر مہینے. تو اگر نہیں کریں گے تو وہ ظاہر نوکری نہیں دیں گے تو وہ کیا کریں گے, نوکری نہیں ہے تو یہ کرایہ کہاں سے مینیج کریں گے. یہ سارا وہاں بڑا ایک چاہ ہوتا ہے, ادھر پہنچو انگلینڈ جانا, ٹھیک اچھی بات ہے, میں کسی کو یہ دل نہیں توڑتا کہ وہ نہ آئے, آنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بناتا ہے. لیکن ہے کہ یہ مشکلاتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھ کے آگے چلنا پڑے گا. تو اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کریں. اگر چیزیں اس پہ سروائیو نہیں کر سکتے, ان لوگوں کے ہاتھ نہ چڑھیں جو سکیم کر رہے ہیں, جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں پاکستان میں, کیونکہ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. جس کو بھی کہتے ہیں نا, جب خدا کا خوف اگر ختم ہو جائے تو پھر وہ پولیٹیشین بن جاتا ہے, اور جب پولیٹیشین بنتا ہے تو پھر وہ خاص ایک پارٹی جوائن کرتا ہے, اور جس میں سبھی لوگ ایسے ہی ہیں جو جن کے اندر فیلنگ نہیں ہے, ایک دوسرے کی جیب کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو. یہاں تک کہ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یعنی کہ دوزخ کے باہر بھی پاکستانی سٹال لگ جائے گا لکڑیوں کا, یہ اپنی لکڑیاں نہ لے کے جاؤ, یہ سیک گھٹ لگے گا تو بچت ہو جائے گی تاری. وہ اتنے فرشتیاں دی لکڑیاں دا جڑا سیک ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, وہ تمہیں زیادہ تکلیف ہوئے گی. وہ مطلب کوئی موقع جانے نہیں دیتے دیہڑی لگانے کا, اللہ کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو. پھر مجھے بعض اب ایسے لوگوں پہ ترس بھی نہیں آتا, میں کہتا ہوں یہ لوگ جو ہے نا یعنی کہ معافی کے قابل نہیں ہے. جو پاکستان سے ظاہر ہے میں ظاہر ہے میری جو لائف ہے وہ تقریباً سب کے سامنے ہے, سوشل میڈیا پر ہے. میری لائف جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, سوشل میڈیا پر ہے. میری بایوگرافی جو ایک میں نے پہلے بھی پبلش کی ہوئی ہے, وہ سب ہے میں کیسے یہاں پہ سیٹل ہوا, جس طرح بھی محنت سے جو مشکلاتیں میں نے فیس کی ہیں. لیکن میری اپنی ایک کوشش ہے کہ میں دوسرے لوگ